رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ میں نے قرآن پاک کی آیت طیبہ پڑھی کہ رب تبارک و تعالی قرآن مجید و فرقان حمید کے اندر فرماتا ہے یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ۔ اور ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اللہ فرما رہا ہے محبوب آپ فرما دیجئے إِن كَانَ آباؤكم، اگر تمہارے نزدیک تمہاری اولاد، تمہارے ماں باپ، و اخوانکم بہن بھائی، و ازواجکم بیویاں، و عشیرتکم تمہارے اہل و عیال، تمہارے رشتہ دار، پھپھیاں، چاچیاں، چچے، ماما، مامیاں، دیگر رشتہ دار۔ اور پھر فرمایا و اموال اقترفتموها، وہ مال جس کو تم نے کمایا ہے، تم نے محنت سے کاروبار کیا، کمایا، وہ تجارت تمہاری تجارت، وہ تخشون کسادہا و مساکن ترضونہا، اور وہ گھر جن کو تم نے بڑی محبت کے ساتھ بنایا ہے، تمہاری مسکن، تمہاری رہائش گاہ۔ فرمایا اگر یہ ساری چیزیں والدین، اولاد، تجارت، مال، تمہاری رہائش، تمہارا بینک بیلنس، یہ تمہاری تمام اسیٹس اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو جائے، کیا ہو جائے؟ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ تمہیں پیارے ہو جائے، اور جہاد سے زیادہ تمہیں پیارے ہو جائیں، تم اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ والدین سے محبت کرنے لگو، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ تم اولاد سے محبت کرنے لگو، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ تم تجارت سے محبت کرنے لگو، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ تم اپنے گھروں سے محبت کرنے لگو، جہاد سے زیادہ تم ان چیزوں سے محبت کرنے لگو، تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو تم پھر انتظار کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے آنے کا، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، رب کا عذاب تم پر آئے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کو ہدایت نہیں دیتا، بالکل بھی ایسی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ دوسرے مقام پہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ۔ اگر جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں اور آپ کی بارگاہ میں رب کی قسمیں کھا رہے ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، اے محبوب یہ بندہ جو قسم کھا رہا ہے نا، قسم کھانے کے بعد بھی، ایمان لانے کے بعد بھی، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، فرمایا یہ ایمان لانے کے بعد بھی میرے نزدیک کافر ہو گیا۔ یہ رب کی آیت ہے قرآن کی، اس کے شان نزول کیا ہے اس آیت کا کہ اللہ نے فرمایا یحلفون باللہ ما قال وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ۔ اس آیت کا اگر آپ شان نزول اٹھا کے دیکھیں اور جب آپ مفسرین کے اقوال پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی بات کہ ایک شخص جس کا نام ہے جلاس بن سوید، کیا نام ہے؟ جلاس بن سوید، یہ بظاہر تو مومن، بظاہر تو مسلمان، لیکن اندر سے پکا کافر۔ ہاں، آقا علیہ السلام کی مجلس میں آ کے بیٹھا کرتا تھا، حضور کی مجلس میں آ کے بیٹھا کرتا تھا، اور اپنے بھتیجے
حضرت عمیر کو بھی لے کر آیا کرتا تھا۔ یہ ان کے بھتیجے تھے حضرت عمیر، چھوٹے سے بچے تھے، 10 سال کے بچے ہوں گے۔ یہ ان کو اپنے ساتھ انگلی پکڑ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں لایا کرتا تھا۔ ہوتا ہے نا، باپ یا بڑے بھائی جو ہے اپنے چھوٹے بھائیوں کو، والدین اپنے بچوں کو اپنے ساتھ مسجد میں لاتے ہیں، اور تاکہ بچے نمازیوں کو دیکھ کے نماز پڑھنے والے بنیں۔ اور لانا بھی چاہیے، لیکن ان چھوٹے بچوں کو نہیں لانا چاہیے جو مسجد میں آ کے شرارتیں کریں، جن کو عقل ہو، جو اچھے کو اچھا سمجھتے ہوں، برے کو برا سمجھتے ہوں۔ ایسے بچوں کے آنے سے جو ہے، اگر وہ بچہ، ہم نے مسجدوں میں ایسے بچے بھی دیکھے ہیں کہ جو بڑے ماشاءاللہ جو باادب ہوتے ہیں اور مسجد میں خاموشی کے ساتھ مسجد کا ادب و احترام کا بھی لحاظ رکھتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن ان بچوں کو پھر دیکھا جاتا ہے کہ پکڑ کے جو ہے نا، ہمارے کچھ حضرات وہ پکڑ کے کھینچ کے پیچھے کر دیتے ہیں۔ تو پھر ان بچوں کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، جو شرارتی بچے ان کو تو مسجد میں آنے نہیں دینا چاہیے۔ ہاں، جو شرارتی بچے اور ان کے والدین کو بتانا چاہیے کہ مسجد کا تقدس پامال کرتے ہیں، ایسوں کو روکنا چاہیے جن کو مسجد کے تقدس کا لحاظ نہ ہو۔ جو بچے مسجد کے تقدس کو سمجھتے ہیں، احترام کو سمجھتے ہیں، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، عبادت کے لیے آتے ہیں، اگرچہ نابالغ ہیں، اپنے ذوق کے مطابق اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ اسی کے صدقے ہماری بھی عبادت کو قبول کرے۔ صحیح ہماری بات۔ تو جلاس بن سوید یہ حضور کی مجلس میں اپنے بھتیجے کو لے کے جایا کرتے تھے، اور انگلیاں پکڑ کر جلاس بن سوید حضرت عمیر کی انگلی پکڑ کر حضور کی محفل میں لے جایا کرتا تھا۔ اب حضرت عمیر حضور کی باتیں سنتے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرتے، حضور کے دیدار سے مشرف ہوتے۔ آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بے انتہا محبت ہوگی۔ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ شربت دید نے اور آگ لگا دی دل میں۔ کیا؟ شربت دید نے اور آگ لگا دی دل میں، تب تشے دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا۔ ہاں، جو دید ایک بار جس نے حضور کو دیکھا نا، تو اس کا دل کرتا ہے کہ روزانہ میں حضور کو دیکھتا رہوں۔ ہاں، جس نے مدینہ نہیں دیکھا نا، میں بارہ کہتا ہوں، جس نے مدینہ نہیں دیکھا اس کو مدینہ کے غم کا نہیں پتہ، لیکن جس نے مدینہ دیکھ لیا ایک بار تو اس کا دل بس یہی کرتا ہے کہ کوئی دوبارہ کوئی سلسلہ بن جائے، میں دوبارہ مدینہ چلے جاؤں۔ ہاں، میری زندگی ادھر ہی فنا ہو جائے، ادھر ہی ختم ہو جائے۔ تو اب حضرت عمیر کو بھی حضور کا عشق اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار تڑپانے لگتی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت عمیر کو ان کے چچا لے کے نہیں گئے، انہوں نے کہا بھائی میں کسی اور کام سے جا رہا ہوں، تو وہ بچے تھے جا نہیں سکے۔ تو پھر انہوں نے بڑی کوشش کی، اور کوشش کر کے حضرت عمیر خود اکیلے چلے گئے۔ چھوٹے بچے تھے، لیکن حضور کا عشق، حضور کی محبت ان کو قید نہ کر سکی، وہاں پہ ٹھہرنے نہ دے ہو سکا، اور وہ خود وہاں سے نکلے اور مدینہ حضور کی مجلس میں پہنچ گئے۔ چچا تو پہنچے نہیں تھے، جلاس بن سوید وہ تو پہنچے نہیں تھے، بھتیجا خود پہنچ گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھے ہیں چھوٹے سے بچے، اور حضور کی باتیں سن رہے ہیں۔ اس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کا نقشہ کھینچا۔ ہاں، قیامت کا نقشہ کھینچا، اور قیامت کی تمام علامات کو حضور نے بیان کر دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث موجود ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز پڑھ کر ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، ظہر تک ہم سے خطبہ کرتے رہے، ہمیں درس و بیان کرتے رہے، سناتے رہے، واعظ و نصیحت کرتے رہے، اور حضور نے قیامت کا ایسا نقشہ کھینچا کہ دنیا کے پیدا ہونے سے لے کر دنیا کے اینڈ آف لائف تک، قیامت تک کے سارے واقعات حضور نے میں بیان فرما دیے۔ پھر ظہر کی نماز پڑھائی، پھر کھڑے ہوئے عصر تک، وہ مجلس فجر سے لگی عصر تک لگی رہی، صرف نماز کا وقفہ ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کے سارے واقعات بیان فرما دیے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتا ہے کہ ہم میں سب سے بڑا عالم وہ تھا، سب سے بڑا جو حافظ وہ تھا، جس کا دماغ کا جو قوت حافظہ سب سے زیادہ مضبوط تھا، وہ تھا جس کو اس دن کی سب سے زیادہ باتیں یاد تھیں ہمارے نزدیک، کیونکہ بہت سارے صحابہ بھول گئے،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہوتے نا جمعے کی تقریر بیان ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں تو جمعے کے بعد بھول جاتے ہیں کہ امام صاحب نے پتہ نہیں کیا بولا نہیں بولا۔ ہر بندے کا قوت حافظہ اس طرح کا مضبوط محفوظ نہیں ہوتا۔ اب حضور نے تو ساری قیامت کی علامتیں بیان کر دیں کہ بھئی قیامت کے آنے سے پہلے ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ تو علامتیں تو وہی بیان کر سکتا ہے جس کو قیامت کا بھی پتہ ہو۔ ہاں، علامتیں تو وہی بیان کر سکتے ہیں نا۔ میں آپ کو مدینے کی باتیں بتاؤں کہ مدینے میں فلاں شمال کی طرف جائیں گے تو یہ گیٹ ہے، اس کے برابر میں اس طرح کا معاملہ ہے۔ آپ فاطمۃ الزہرا کے مزار کی طرف جائیں گے تو یہ معاملہ ہے، خدیجۃ الکبریٰ کے مزار کی طرف جائیں گے تو یہ معاملہ ہے، جنگ احد کی طرف جائیں گے حضرت امیر حمزہ کے جو ہے پاؤں مبارک کے سامنے جائیں گے تو وہ پہاڑ آئے گا جہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، احد کے پہاڑ نے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سکون اختیار کرنے کی جگہ عطا فرمائی۔ تو یہ وہی بیان کر سکتا ہے نا جس نے دیکھا ہو، اور جس نے دیکھا ہی نہ تو وہ تو بیان ہی نہیں کر سکتا۔ علامتیں وہی بیان کر سکتا ہے جس کو منزل کا پتہ ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا سارا نقشہ بیان کر دیا تھا۔ جب اللہ حضرت آدم کے متعلق فرما رہا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، ہم نے آدم کو تمام اسماء کا علوم دے دیا، تمام اسماء کا۔ ایک ایک بندے کا نام حضرت آدم علیہ السلام کو پتہ ہے، جو پیدا ہوا ہے اس کا بھی پتہ ہے، جو پیدا نہیں ہوا اس کا بھی پتہ ہے، تمام فرشتوں کا پتہ ہے، تمام عالم کا پتہ ہے۔ یہ ایک عالم ہے، ایسے علماء لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں 80,000 عالم اور موجود ہیں، 80,000 عالم۔ یہ ایک عالم ہے۔ جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو پتہ ہے ایک ستارہ جس کا نام ہے ریڈ ہائپر جائنٹ، ہاں ریڈ ہائپر جائنٹ ایک سیارہ ہے۔ جس طریقے سے یہ ایک عالم ہے وہ ایک عالم ہے، اور اس کے متعلق آتا ہے کہ اگر زمین کے سیارے کو، زمین کو اس کے سامنے رکھا جائے تو وہ چاول کے دانے کے برابر لگتا ہے، زمین اس کے سامنے چاول کے دانے کے برابر لگتا ہے۔ زمین ابھی ہم نے دیکھا نہیں، پاکستان کو دیکھ کے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ جب ہم یہاں سے سندھ کی طرف جاتے تو کہتے یار اتنی جگہ خالی باقی ہے، اتنا مطلب روڈ ہی روڈ ہے، اتنی بڑی زمین۔ ابھی یہ سندھ حیدرآباد جاتے ہوئے ہمارا یہ حالت ہوتا ہے، ابھی ہم نے پاکستان پورا کہاں دیکھا ہے، اور پھر ایک پاکستان، اس سے ڈبل ٹرپل انڈیا، اس سے بڑھ کر اور دیگر ممالک ایشیا کو آپ اٹھا کے دیکھیں۔ تو اب سائنسدان کہتے ہیں کہ وہ جو سیارہ ہے نا اس کے آگے زمین ایسے لگتا ہے کہ جیسے کہ چاول کے دانے کے برابر، اتنا بڑا سیارہ۔ ایسے 70,000 عالم موجود ہیں آج کی تحقیق، اس سے تو اور بھی زیادہ 80,000۔ اب اندازہ کریں کتنا بڑا عالم ہے، سارا کچھ، اور سارا کچھ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں ہے۔ سب کچھ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ قرآن میں فرما رہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے۔ اب یہ شان خدمت گاروں کی تو سردار کا عالم کیا ہوگا؟ کچھ بھی ہو، حضرت آدم علیہ السلام بھی تو حضور کے در کے غلام ہی ہے نا۔ ہاں، سب سے اعلیٰ والا، ہاں بولے سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہے۔ سمجھ ہماری بات؟ تو تمام انبیاء ہمارے دلوں کی جان ہے، تمام انبیاء ہمارے آنکھوں کا نور ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، لیکن سب سے زیادہ پیار ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، کیونکہ حکم ہی یہی ہے، حکم ہی یہی ہے۔ تو اندازہ کریں جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے تو پھر میرے سرکار کی کیا شان ہوگی؟ ہاں پھر میرے سرکار کی کیا شان ہوگی؟ حضور کا مرتبہ تو بڑا بلند مرتبہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ بڑا بلند مرتبہ ہے۔ تو حضرت عمیر فرماتے ہیں کہ اس دن حضور نے قیامت کا نقشہ کھینچا، اور وہ بچے وہ کہتے ہیں کہ ایسا نقشہ کھینچا کہ ایسا لگتا تھا قیامت کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ ہاں، قیامت کو میں اپنی آنکھوں سے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا بات کرنے کے دھنی، کہ وہ جب بات کرتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ پورا امیج وہ بنا کے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں، پوری تصویر آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ اب حضرت عمیر نے گھر گئے، اپنے چچا کو کہا چچا آج آپ مجلس میں حضور کے آئے نہیں تھے، آئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور نے آج کیا بیان کیا۔ آج آپ
لیٹ ہو گئے، آج آپ غیر حاضر تھے. ہوتا ہے نا کہ جو بچے پڑھنے والے ہوتے ہیں نا، پڑھنے والے بچے جن کو اپنی پڑھائی کی ٹینشن ہوتی ہے، تو کسی دن اگر وہ ضرورت کی بنیاد پر ناغہ کر لیتے ہیں تو اگلے دن جا کے اڑوس پڑوس کے بچوں سے پوچھتے ہیں، یار کل استاد جی نے کیا پڑھایا تھا، کل سر نے کیا سبق پڑھایا تھا، کل کیا لیسن دیا تھا، کل کیا لرننگ ہوئی تھی، ذرا ہمیں بتاؤ تو صحیح، میں بھی اس کو نوٹ ڈاؤن کر لوں، پھر اگلے دن اس کی تیاری کر کے ہوم ورک کر کے سر کے سامنے پیش کروں. اور جو غیر ذمہ دار ہو تو بولتا ہے یار آج بھی کیوں آیا میں. تو آج تو ہمارے غیر ذمہ داری بڑھ گئی ہے نا. خیر، اب وہ حضرت عمیر جو ہے اپنے چچا کو کہنے لگے، چچا آپ مصروفیت کی بنیاد پہ نہیں جا سکے، آؤ بیٹھو، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور نے آج کیا بیان کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آج کیا بیان کیا اور کس طرح قیامت کا نقشہ کھینچا. جب حضرت عمیر نے جب جلاس بن سوید منافق کو یہ بات کہی، اپنے چچا کو جب یہ بات کہی، تو چچا کا رنگ چہرہ ہو گیا. جو انگلیاں پکڑ پکڑ کر حضور کے پاس لے کے جایا کرتا تھا. تو میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو کافروں نے برباد نہیں کیا، مسلمانوں کے اندر جو غدار ہیں نا انہوں نے برباد کیا، جنہوں نے اپنی سودے بازیاں کی، اپنی بولیاں لگائیں اور ایمان کا لبادہ اڑ کر کافروں جیسا کام کیا. سمجھ ہماری بات. اب وہ چچا کہنے لگا، بولا کس محمد کی بات کر رہے ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. بولا اگر ان کی باتیں اچھی ہیں نا تو ہم گدھوں سے بھی بدتر ہیں. استغفر اللہ، یہ لفظ اس نے استعمال کیا. جب یہ لفظ استعمال کیا تو وہ بچہ جو ہے پریشان ہو گیا. اس نے کہا یار یہ تو مجھے انگلیاں پکڑ پکڑ کے لے کے جایا کرتا تھا. ہوتا ہے نا، اب وہ کچھ احباب ہمارے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت یہ فلاں شخص آپ کے سامنے ہاتھ چومتے، سارا کچھ آپ کے پیچھے پیچھے ایسی بات کرتا ہے، ہم تو پریشان ہو گئے، یہ راستہ اس نے ہمیں دکھایا اور یہی آپ کے پیچھے ایسی بات کرتا ہے. تو یہ تو پرانا چلا آ رہا ہے یہ ساری چیزیں. اب وہ بچہ جو ہے نا بھتیجا پریشان ہو گیا. اس نے کہا چچا انگلیاں پکڑ کے آپ میری لے کے جایا کرتے تھے اور آج آپ حضور کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہو کہ اگر ان کی باتیں اچھی ہیں تو ہم گدھوں سے بھی بدتر. اتنی بڑی گستاخی. اب وہ بچہ کہنے لگا، حضرت عمیر فرمانے لگے، اے چچا اب میرا معاملہ یہ ہو گیا کہ میں دو انگلیوں کے درمیان ہو گیا. اب میرے پاس دو راستے ہیں، کشمکش میں آ گیا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ میں یہ بات حضور کو نہ بتاؤں اور معاذ اللہ حضور کے ساتھ دھوکہ دہی کروں، غداری کروں. چھوٹے سے بچے ہیں، 10 سال کی عمر ہے، 10 سال کی عمر، صحیح ہے. اور ایک بات یہ کہ میں جا کے حضور کو سب کچھ بتا دوں اور حضور کے ساتھ وفاداری کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. ایک بات یہ کہ یہ ساری بات میں حضور کو بتا دوں. تو اب وہ جلاس بن سوید کہنے لگا، انت طفل صغیر، تو چھوٹا سا بچہ ہے، تیری بات کون مانے گا، تیری تو کوئی بھی بات نہیں مانے گا، تو چھوٹا سا بچہ ہے، تیری بات کوئی بھی نہیں مانے گا. حضرت عمر کہنے لگے اب کوئی مانے نہ مانے میں اپنی ڈیوٹی ضرور ادا کروں گا. ہمیں اپنا کام، ذرا بلند آواز سے بولیں نا. ہاں بالکل. اپنے یہ دیکھیں کہ یہ صحابہ کا عشق رسول حضور کے ساتھ کیسا تھا. بچوں نے حضور سے کیسی محبت کی، بڑوں نے حضور سے کیسی محبت کی، اور آج ہم دیکھیں کہ ہم کیسے کر رہے ہیں. ہمیں تو اسلام نے سب کچھ گھر میں بیٹھے بیٹھے دے دیا، لیکن ہم سوچیں کہ ہم کیا وفادار ہیں دین کے ساتھ؟ کیا ہم دین کے اصولوں کے ساتھ وفادار ہیں؟ کیا ہم دین کے مقدسات کے ساتھ وفادار ہیں؟ تو پھر بات سمجھ میں آ جائے گی. اب بچہ کہنے لگا کہ اب چچا آج سے میرا اور تیرا رشتہ ختم. اگرچہ تو مجھے انگلیاں پکڑ پکڑ کے لے کے جاتا ہے، تو مجھے کھلاتا ہے، تو میرا سرپرست ہے، میرا باپ نہیں ہے، تو ہی میرا سب کچھ ہے، تو نے مجھے دنیا کی ساری رونقیں دکھائیں، سارے معاملات سکھانے کی کوششیں کی، لیکن آج سے تیرا اور میرا رشتہ ختم. اب میں جا رہا ہوں حضور کے پاس اور حضور کو جا کے سارا ماجرا بیان کروں گا. اب وہ پیچھے بیٹھے چھوٹے سے بچے تو تھے، اب صحابہ کی مجلس آگے، انہوں نے وہیں سے کھڑے ہو کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. تو میرے حضور ہے نا، ساری کی باتیں سنتے تھے. حضور کی بات ہی الگ ہے. ایک بوڑھی عورت جو ہے نا مدینے میں، پاگل سی بوڑھی عورت تھی، اس کے کوئی نہیں سنتا تھا. جب دیکھو وہ آ جاتی حضور کے پاس اور حضور کو آ کے نا باتیں سنانے شروع کر دیتی. فجر صبح ایسے ہوا، اس نے ایسا کیا، اس نے یہ نہیں دیا، اس نے یہ نہیں دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کے اس کی باتیں سنتے رہتے تھے.
عمر فاروق ایک دن جلال میں آ گئے، کہنے لگا تیرے کو اور کوئی کام نہیں ہے، تو حضور کو پریشان کرنے آ جاتی ہے، چل جا یہاں سے۔ تو حضور فرمانے لگے اے عمر کوئی اس کی سنتا نہیں، اگر میں نہ سنوں تو پھر کہاں جا کے کس کو سنائے گی، تو اس بہانے میں اس کی سنتا رہتا ہوں۔ تو میرے حضور تھے نا۔ ہاں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کوئی نہیں۔ حضور نے جیسی محبت اپنی امتوں سے کی اور امتوں کو الگ کرے، میں کہتا ہوں خدا کی قسم حضور نے جیسی محبت انسانوں سے جانوروں سے کی کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ تمام حقوق کے علمدار چیمپئن، یہ جو اپنے آپ کو بڑے بڑے بناتے پھرتے نا کہ ہم اس حقوق کے اور اس آرگنائزیشن کے ذمہ دار ہیں، ہم جانوروں کے حقوق کے علمدار ہیں، ہم کتوں کے حقوق کے علمدار ہیں، یہ اپنے بھی حقوق کے علمدار نہیں ہیں۔ یہ انہوں نے فراڈ اور دھوکہ دہی کے نام سے یہ کاروبار شروع کیا ہوا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے حق کے مطابق ہمارا حق ملے تو وہ صرف اور صرف ایک ہی مذہب حق آپ کو پرووائڈ کر سکتا ہے، اور وہ ہے میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی، دین اسلام، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اب حضرت عمر جو ہے نا پیچھے کھڑے ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے اجازت عطا فرمائے۔ حضور نے اجازت دی، کہا یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے نا میں اپنے چچا کے ساتھ جلاس کے ساتھ ادھر آتا ہوں۔ میرے حضور نے فرمایا ہاں۔ کہا یا رسول اللہ آج اس نے ایسی بات کی ہے کہ میرا کلیجہ پھٹ گیا، میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس کو قتل کر دوں، لیکن میرے اندر طاقت نہیں کہ میں اس کو قتل کر سکوں۔ میرے حضور نے فرمایا کیا بات کر دی؟ کہا یا رسول اللہ وہ مجھے آپ کے پاس لے کر آتے، ایک دن آئے نہیں، میں نے کہا چچا ذرا بیٹھو تو صحیح میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ جا نہیں سکے، میں بتاتا ہوں حضور نے آج کیا بات کی۔ تو جب میں نے یہ بات کہی نا تو کہنے لگے کہ حضور کی بات اگر حضور سچے نا تو پھر ہم گدھوں سے بھی بدتر ہیں، اور معاذ اللہ آپ کی شان میں نازیبہ کلمات الفاظ استعمال کیے۔ میرا دل پھٹ گیا جب یہ بات کہی تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو اپنے پاس بلایا، اپنے پاس بٹھایا، پیار کیا، شفقت کے ہاتھ رکھا، کہا اے عمر آپ کے پاس اس کی کوئی دلائل ہیں، کوئی دلیل ہے؟ کہا یا رسول اللہ اس وقت میں اور میرے چچا اکیلے تھے، لیکن میں اللہ کو اور آپ کو حاضر و ناظر جان کے بات کرتا ہوں، آپ سے میں اتنا پیار کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں، میں سب کچھ فدا کرنے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ بات بالکل سچی ہے۔ کہا اچھا، صحابہ کی طرف حضور مخاطب ہوئے، کہا صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں جب تک کوئی گواہ نہ ہو، اور یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، اس کی کیا بات ہے؟ چھوٹے بچے کی بات تھوڑی قابل قبول ہوتی ہے۔ آج وہ الگ بات ہے کہ آج چھوٹے بچوں کی وجہ سے بڑوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، ہاں یہ تو پھر بھی خیر ایمان کا مسئلہ۔ اب حضرت عمر فاروق نے بھی مشورہ دیا، مولا کائنات نے بھی مشورہ دیا، عثمان غنی نے بھی مشورہ دیا، ابوبکر صدیق نے بھی مشورہ دیا، یا رسول اللہ ہم اس چھوٹے سے بچے پہ بات نہیں کر سکتے۔ تو خیر اتنے میں نا جلاس پیچھے سے دوڑا آ گیا، آ کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ نہیں یہ جھوٹا، یہ ایسی بات کر رہا ہے، یہ بچہ ہے، اس کو عقل نہیں ہے۔ وہ آ گیا منافق پیچھے کھڑا ہو کے، اور اب رو کے نا یا رسول اللہ میں تو آپ کا وفادار ہوں، میں آپ کے ساتھ کیسے غداری کر سکتا ہوں؟ آج یہ نیچر ہمارے لوگوں میں بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے نا، ایسی بات ہے، منافقت کٹ کے اب بھر رہی ہے، صحیح ہماری بات۔ تو اب وہ بھائی اپنے باتیں شروع کر دی اس نے کہ نہیں یا رسول اللہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، انت طفل صغیر، نے چھوٹا بچہ ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بھائی فیصلہ اگر کسی کو کرنا ہے تو پھر ایک عدالت سے نا، یہ بھی بات یاد رکھیں کہ کوئی گستاخ رسول کا فیصلہ ہم ایسی اپنے مرضی سے نہیں کر سکتے کہ مرضی سے تلوار نکالا کسی کو بھی کاٹ دیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں جو گستاخ رسول کا مرتکب ہوا ہے، جس نے حضور کی گستاخی کی، پھر اس کے ساتھ کسی قسم کی بھی حمایت نہیں ہے، لیکن افسوس کے ساتھ افسوس کی بات آج ہمارے ادارے اور بالخصوص ہمارے لوگ اور جو سیٹوں پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ عشاق رسول کے ساتھ تو سختی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور جو گستاخ ہیں ان کو راتوں رات باہر بھیجا بھی جا رہا ہے اور ان کو ویزے بھی دیے جا رہے ہیں، اور ان کو وہ ملالہ جیسی عورتوں کو جو ہے پھولوں کے ہار اور میڈل بھی پیش کیے جا رہے ہیں، اور جو علماء ہیں ان کو سلاخوں کے پیچھے ڈالا جا رہا ہے۔ تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، لازمی سی بات ہے، ہم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے تو جان بھی حضور کے لیے دینا ہے۔ ہم نے یہ سیکھا ہوا ہے، سمجھا ہوا کہ ہماری زندگی میں یہی سارے معاملات اگر ہونے تو اللہ قبول فرمائے، ہاں اللہ ہماری جہاد کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کو اپنی بارگاہ میں اور ہمیں شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے، صحیح ہماری بات۔ اب جب یہ بات ہوئی نا تو حضرت عمر سے پھر حضور نے پوچھا کہ بھئی آپ کے پاس کوئی گواہ ہے، کوئی بات ہے؟
تو کہنے لگے یا رسول اللہ اس موقع پہ میں اور یہ اکیلا تھا. اب وہ جلاس پھر رو رو کے بعد اور پھر اپنے دلائل یا رسول اللہ نہیں میں آپ کے ساتھ ہوں، یہ ہوں وہ ہوں. حضرت عمیر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا اللہ تو سب جانتا ہے. آئے ہے چھوٹے سے بچے ایسے دعا کر رہے یا اللہ تو سب جانتا ہے اور تجھے پتہ ہے کہ میں سچا ہوں، یہ جھوٹا ہے، تو جانتا ہے. یا اللہ اگر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، حضور کی بارگاہ میں مجھے رسوا نہ کر، میرے محبوب کی بارگاہ میں جس سے میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں اس کی بارگاہ میں تو مجھے ذلیل نہ کر. یا اللہ اگر میں سچا ہوں تو مجھے سچا کر دے اور میں جھوٹا ہوں تو مجھے جھوٹا کر دے، فیصلہ تو ظاہر کر دے. رو رو کے یہ دعا کر رہے ہیں. ادھر میں حضرت جبرائیل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں. یا بولے نا بلند آواز سے، ذرا بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ. حضرت جبرائیل حضور کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی ہے. حضرت جبرائیل وہ آیت سنانے لگے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو بھی میں نے پڑھا یحلفون باللہ ما قالوا، اے محبوب یہ لوگ جو آپ کی قسم کھاتے ہیں نا اور اللہ کی قسم کھا کھا کے بات کریں گے اللہ کی قسم میں نے یہ بات نہیں کہی. یحلفون باللہ ما قالوا، اے محبوب یہ جھوٹا ہے. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اسلام لانے کے بعد کلمہ کفر کہا، آپ کی شان میں بے ادبی کی، اس کے بعد یہ کافر ہو گیا، کافر ہو گیا. اب جب یہ آیت نازل ہوئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمیر کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا عمیر تیری قسمت پہ ناز ہو، اللہ تجھے آباد رکھے، تیری نسلوں کو آباد رکھے. اللہ نے تو تیری گواہی خود دے دی، تیری شان میں اللہ نے آیت نازل کر دی، آپ کی شان میں اللہ نے آیت نازل کر دی اور فیصلہ کر دیا کہ جلاس منافق ہے، ازلی اور ہمیشہ بدبخت ہے، اور حضرت عمیر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در کے عاشق ہے، حضور سے محبت کرنے والے ہیں. اور پھر جب خلافت عمر کا وقت آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت آیا اور آپ جب گورنر کی سیٹ پہ بیٹھے تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر حمص کا گورنر بنا دیا، حمص کا گورنر بنایا. لوگوں نے پوچھا حضرت ان کو لڑک پن جوانی بچہ اس کو آپ حمص کا گورنر بنا رہے ہیں حالانکہ دیگر کوئی صلاحیت نہیں. کہا صلاحیتوں کی بات نہیں، بات ہے کہ یہ بچہ جب چھوٹا تھا نا تب حضور سے اتنا پیار کرتا تھا، اللہ نے اس کی شان میں آیت اتاری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی محبت کا بیان خود قرآن میں کیا، تو اس وجہ سے ہم نے اس کو حمص کا گورنر بنا دیا ہے. یہ محبت، یہ عشق، یہ صحابہ کا عشق تھا. آپ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ مجلس میں بیٹھے ہوئے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے، تمام صحابہ تشریف فرمائے. آقا علیہ الصلوۃ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا آپ نے قمیض پہنی تھی، قمیض کی آستین جو ہے نا وہ بڑی تھی، تو آپ نے آستین کو سے باہر کیا جیسے کرتے ہیں نا، اب میری تو چھوٹی ہے تو ہو نہیں رہی. تو اب وہ آستین جب باہر نکلا نا تو حضرت عبداللہ بن عمر کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے اس کو جو ہے نا چھری سے کاٹو. کیا کرو؟ چھری سے کاٹو. تو عبداللہ بن عمر کہنے لگے اے میرے ابا جان کینچی ہے ہمارے پاس، اس سے صحیح طریقے سے کٹ جائے گی. تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے نہیں چھری سے کاٹو. آپ نے آستین کو پکڑا، جو زائد تھا اس کو چھری سے کاٹا. آپ کو پتہ جب چھری سے کاٹا جائے گا تو پھر اس کے دھاگے وغیرہ وہ بالکل لائن سے تو نہیں کٹے گا، آگے پیچھے ہوگا وہ، اور اس کے دھاگے وغیرہ بکھرے ہوئے. تو حضرت عمر فاروق اعظم اس کو دیکھ کے مسکرانے لگے. تو بیٹا اور دیگر صحابہ جو آپ کی مجلس میں تشریف فرما تھے عرض کرنے لگے امیر المومنین یہ کیا بات ہے؟ ایک تو آپ نے آستین کٹوایا، کینچی سے نہیں کٹوایا، اس سے کٹواتا تو صحیح طریقے سے کٹ جاتا. کینچی سے نہیں کٹوایا، چھری سے کٹوایا. اس کے بعد ایک آپ لمبی سوچ میں چلے گئے اور دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. کہا بات ہی کچھ ایسی ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آستین مبارک ایسی لمبی تھی، حضور نے آستین کو آگے کیا اور چھری لیے، چھری سے کاٹنے لگے.
اور میں دیکھتا تھا کہ حضور کے آستین کے جو دھاگے نا وہ حضور کے قدموں کے بوسے لیا کرتے تھے. تو مجھے وہ بات یاد آ گئی، تو اس لیے میں نے کہا کہ نہیں مجھے بھی کسی کیچے کی ضرورت نہیں ہے. اگرچہ آستین آگے پیچھے ہو جاتا ہے، لوگ اس کو برا سمجھیں، اگرچہ برا سمجھیں، لیکن میں اسی طریقے پہ عمل کروں گا جس طریقے پہ میرے حضور نے عمل کیا. حالانکہ دیکھیں اگر کیچی سے کاٹ لیتے تو کوئی مسئلے کی بات تو نہیں تھی، لیکن عشق ایسا کہ جیسا میرے حضور نے کیا اسی ادا کو اپنانے کا نام عشق، اسی طریقے کو اپنانے کا عشق. ایک جب مسجد نبوی جو ہے مدینہ پہلے چھوٹا تھا، یہ اس کا احاطہ چھوٹا تھا، جب لازمی سی بات ہے اسلام پھیلتا چلا گیا اور لوگوں کی مسلمانوں میں اضافہ ہونے لگا، تو اب مدینے کی احاطوں کو بڑا کرنے کے لیے، وسیع کرنے کے لیے زمینوں کی جگہ خریدی گئی. تو اب اس میں جو ہے نا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا جو گھر ہے وہ بالکل قریب آ گیا، مسجد کے بالکل برابر میں، مدینے کے برابر میں آپ کا گھر تھا. اب تو اس کو بھی انہوں نے ہوٹل موٹل بنا دیا. خیر یہ سعودیہ والوں کی اپنی مرضی ہے، سے ہماری بات ہے، کیونکہ ان کی دادا گیری ہے، ان کی سلطنت ہے، جو ان کو مرضی میں آتا وہ کرتے ہیں، نہ ان کو دین سے مطلب ہے نہ کسی بات سے مطلب ہے. تو اب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے جو گھر کا پرنالہ تھا نا، پرنالہ سمجھتے ہیں؟ پانی نکلنے کے لیے، چھت کا پانی نکلنے کے لیے ہم جو پائپ لگاتے ہیں اس کو کہتے ہیں پرنالہ. تو جو پرنالہ تھا وہ مدینے کے مسجد میں آتے ہوئے جو راستہ تھا نا اس پہ گرتا تھا. تو بارش ہو رہی تھی، پرنالے سے پانی گر رہا تھا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ بھئی پرنالے سے پانی گر رہا ہے، نمازیوں کی تکلیف ہو رہی ہے. آپ نے ایک نمازی کو کہا جا بھی اس کو نکال دیں. آپ کی تو ادا ایسی تھی، ہاں کوئی آپ کو تھوڑی بول، آپ تو امام صاحب پڑوس کے لوگ آگے بولتے ہیں حضرت یہ مائک جو نا بڑا پریشان کر رہے ہیں ہمیں، ہاں یہ بڑی پریشانی ہو جاتی ہے، مسجد میں بھرائی ہو رہی، پریشانی ہو گئی، ادھر مٹی گرا ہوا ہے. اب لوگوں تو ان باتوں سے پریشانی ہونے لگ گئی ہے، یہ بھی دن دیکھنے کے آ گئے. تو خیر اب جب یہ معاملہ ہوا نا تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے خود جا کے وہ نکلوا دیا، کہا بھی نکالو اس کو، پرنالے کو نکال دیا تاکہ نمازی کو تکلیف نہ ہو. اب عبداللہ بن عباس حضور کے چچا عمر فاروق کے پاس آ گئے. آپ خلافت کی سیٹ میں ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم خلافت کی سیٹ میں آ کے عرض کرنے لگے اے امیر المومنین آپ کو پتہ ہے آپ نے میرے گھر کا پرنالہ نکال دیا؟ کہا ہاں وہ نمازی کو تکلیف تھی. کہا وہ بات تو ٹھیک ہے لیکن آپ کو پتہ ہے لگایا کس نے تھا؟ پتہ ہے آپ کو لگایا کس نے تھا؟ میں نے تھوڑی لگایا تھا. امیر المومنین فوراً سہم گئے. کہا کس نے لگایا تھا؟ کہا حضور نے لگایا تھا. کہا حضور نے لگایا تھا. اب دیکھیں آپ انداز دیکھیں، کہا حضور نے لگایا تھا. آپ بالکل سہم گئے، آنکھوں سے آنسو جاری. کہا حضور نے لگایا، میں نے نکال دیا. آپ فوراً معافی مانگنے لگے. عبداللہ بن عباس سے کہنے لگے میں خود جا کے اس کو لگاؤں گا، ذرا بتاؤ تو صحیح عبداللہ بن عباس حضور نے لگایا کیسے تھا؟ حضور نے لگایا کیسے تھا؟ کہا اگر میں آپ کو بتاؤں حضور نے لگایا کیسے تھا تو بات یہ تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے پیٹھ پہ سوار ہوئے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے کاندھے پہ سوار ہوئے تھے، کاندھے پہ سوار ہو کے حضور نے لگایا تھا. تو حضرت امیر المومنین عرض کرنے لگے اے چچا، اے عبداللہ بن عباس، اب آپ ایسا کریں یہ پرنالہ تو ہمیں لگانا ہے کیونکہ حضور نے لگایا تھا. اب اگرچہ نمازی کو تکلیف ہو، اب یہ دلیل نہیں ہے کہ نمازی کو تکلیف ہو رہی ہے اگرچہ حضور نے لگا دیا تو بس ختم کر دو. جیسے کچھ لوگوں نے ان معاملات کو بس اللہ سے لو لگانا، حضور کو معاذ اللہ نماز میں خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو یہ ساری باتیں. ابے میرے بھائی ایمان کی جان، ایمان کا مرکز حضور کی ذات ہے. ہاں حضور کی ذات ہے، بس ختم ہوگی بات. آپ دیکھیں نا وہ صحابی جو نماز پڑھ لیں، میرے حضور نے بلایا، آواز دی، تو اب وہ صحابی نماز پڑھ لیتے، نماز فارغ کر کے آئے، ختم کر کے جب آئے تو میرے حضور نے پوچھا بھائی اتنی دیر کیوں کر دی آنے میں؟ تو صحابی عرض کرنے لگے آج صلی نماز پڑھ رہا تھا. تو میرے حضور نے فرمایا تم نے نہیں وہ آیت نہیں پڑھی کہ جب تمہیں تمہارا رسول بلائے، جب تمہیں میرا محبوب بلایا تو بس فوراً دوڑتے ہوئے آ جاؤ. تو اب وہ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ غلطی ہو گئی. بات تو یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ ہے. آپ عمر فاروق عرض کرنے لگے عبداللہ بن عباس کو حضرت ایسا کریں
کہ آپ میرے پیٹھ پہ سوار ہو، جیسے حضور نے لگایا تھا ویسے ہی لگا دیں۔ امیر المؤمنین بادشاہت کی سیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ امیر المؤمنین کے کندھوں پہ کون سوار ہو رہا ہے؟ عبداللہ بن عباس سوار ہو رہے ہیں، اور اسی انداز میں وہ پرنارا لگا رہے ہیں جس انداز میں میرے حضور نے لگایا تھا۔ یہ عشق مصطفیٰ ہے، یہ صحابہ کا عشق رسول اللہ ہے۔ آپ دیکھیں، اندازہ کریں، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابوبکر صدیق آغاز اسلام میں جب آپ مسلمان ہوئے، اسلام کی ابتدا ایام کی بات ہے، یہ ابتدائی دنوں کی بات ہے، سمجھ میں آئی بات؟ جب مسلمان ہوئے تو اس وقت کوئی مسلمانوں کی تعداد 36-37 یہ روایتوں کے اندر ملتی ہے۔ تو ابوبکر صدیق نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت طلب کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرا دل کرتا ہے کہ میں مکے میں جاؤں اور کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کر کھلم کھلا لوگوں کو کہوں کہ میں حضور کا غلام بن گیا ہوں، ہاں میں نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا ہے، میں حضور کا وفادار ہوں، اب میں نے تمہارے بتوں کو چھوڑ دیا، تمہارے خداؤں کو میں نہیں مانتا، میں صرف ایک واحد رب کو مانتا ہوں جو تمام عالمین کا رب ہے، ہاں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابوبکر صدیق کو اجازت دینا تو نہیں چاہیے، لیکن آپ کے بے حد اصرار پر حضور نے اجازت دے دی، کہا ٹھیک ہے ابوبکر، جیسے تمہاری مرضی۔ ابوبکر صدیق گئے اور مکے میں سارے کفار کا میلہ لگا ہوا تھا، وہ آئے ہوئے تھے۔ ابوبکر نے ایک اپنے جوشیلے انداز کے اندر، کیونکہ آپ تاجر بہت بڑے تھے، لوگوں میں آپ کی عزت ویسے ہی تھی، لوگ ویسے ہی آپ کو، دیگر قبائل کے لوگ بھی آپ کو بڑے مانتے تھے، تو لوگوں نے کہا بھئی دیکھو یہ کیا بولنے کے لیے آئے، تو کیا بولنا چاہتے ہیں؟ تو جب ابوبکر صدیق نے یہ اعلان کیا نا کہ بھئی میں نے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ہاں میں نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھ لیا، میں حضور کا غلام بن گیا ہوں، اب مجھے کسی بات کی ضرورت نہیں، میں تمہارے خداؤں کو نہیں مانتا، میں صرف اپنے رب کو مانتا ہوں۔ تو اب وہ کفار کہنے لگے یہ تمہیں تمہارے رب، یہ اس رب کا پتہ تمہیں کس نے دیا؟ کہا میں نے تو رب کو نہیں دیکھا، لیکن میں نے حضور کو دیکھ کے رب کا یقین کر لیا ہے، ہاں میرے حضور نے کہا رب ہے، بس ہم نے کہا بس ٹھیک ہے، جو آپ کا رب ہے وہ ہمارا رب ہے۔ اب جب یہ باتیں شروع کی تو کفار نے حضرت ابوبکر صدیق پہ ٹوٹ پڑے اور آپ کو بے انتہا جو ہے شب و شتم کیا اور آپ پہ تشدد کیا، آپ کو زخمی کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بے ہوش ہو گئے، اتنے میں قبیلہ بنو تمیم کے لوگ آئے، انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے ابوبکر صدیق کا کس قبیلے سے تعلق ہے؟ اگر ان کے قبیلے کے لوگوں کو پتہ چلا تو پھر بہت بڑی جنگ ہو جائے گی ادھر، چھوڑو۔ تو پھر اس وجہ سے بنو قریش، بنی قلب، بنو خزاع کے لوگ انہوں نے چھوڑا، کہا نہیں یہ تو پھر جنگ تو پھر نسل جو ہے نسلوں تک یہ جنگ جاری ہوگی، انہوں نے چھوڑ دیا۔ اب کچھ صحابہ حضور علیہ ابوبکر صدیق کو اٹھا کے لے کر آ رہے ہیں، تو آپ کے پاؤں جو ہے زمین میں رگڑاتے ہوئے آ رہے ہیں، حالانکہ آپ ایک طاقتور شخص، لیکن اتنا آپ پہ ظلم۔ جب آپ ہوش میں آئے تو ابوبکر صدیق نے سب سے پہلے جو جملہ ادا کیا اور اصحاب سے جو پوچھا وہ یہی پوچھا کہ بتاؤ میرے حضور کیسے ہیں، ذرا بتاؤ تو صحیح میرے حضور کیسے ہیں۔ تو صحابہ کہنے لگے ہم آپ کو آپ کے گھر لے کے جا رہے ہیں، اتنے میں آپ کے والد محترم بھی اور آپ کی والدہ بھی دوڑی چلی آئیں اور آپ کو اٹھا کے لے کے گئیں گھر پہ۔ جب پانی پلانے کی کوشش کی آپ کی والدہ نے تو پھر کہا کہ نہیں مجھے یہ بتاؤ کہ میرے حضور کیسے ہیں، میں پھر پانی پیوں گا۔ آپ کی والدہ کہتے بیٹا کیوں ظلم کر رہا ہے اپنے اوپر، میری محبت کی لاج رکھ، میری ممتا کو دیکھ، پانی تو پی لے، تیری حالت تو دیکھ۔ والد آپ کے جو ہے نا چہرے کے زخم کو صاف کرتے تو کہتے نہیں ابھی مجھے کسی طبیب کی ضرورت نہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں تو پہلے مجھے میرے حضور کا دیدار کرا دو، مجھے میرے حضور کا دیدار کرا دو۔ اللہ اکبر۔ اب جب یہ بات ہوتی نا تو اب وہ جو کفار کھڑے تھے تو انہوں نے کہا ابھی بھی اس کو سمجھ میں بات نہیں آتی، ابھی بھی یہ حضور کی بات کر رہا ہے، ابھی بھی یہ اپنے رسول کی بات کر رہا ہے۔ تو وہ غصے میں ابوبکر صدیق کے گھر سے نکل گئے، یہاں تک کہ آپ کے والد محترم بھی غصے میں چلے گئے، کیونکہ پہلے مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہو چکے تھے۔ آپ کی والدہ بھی مسلمان ہو گئی تھی، آپ کے والد صاحب بھی، اور یہ ابوبکر صدیق کا واحد گھرانہ ہے جن کا ہر فرد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں بیعت کر چکا تھا، جو مسلمان ہو چکے تھے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا واحد گھرانہ ہے۔
کہ بیٹا بھی، بیٹی بھی، پوتی بھی، نواسی بھی، سارے مسلمان تھے، سارے مسلمان تھے۔ تو اب آپ کی والدہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے بیٹا، پھر میں ایسا کرتی ہوں کہ تمہیں لے کے چلتی ہوں حضور کے پاس۔ آپ نے 2 بندوں کو لیا اور آپ حضور کے بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق کو لے کے گئے۔ جب لے کے گئیں تو میرے حضور نے جب ابوبکر صدیق کو نظر پڑی تو فوراً حضور دوڑے چلے ابوبکر صدیق کی طرف، آئے آئے کیا محبت، اور فوراً ابوبکر صدیق کو سینے سے لگا لیا۔ کہا ابوبکر یہ حال کیسا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ میری حالت کو چھوڑیں، آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ تو ابوبکر صدیق کے ماتھے کو چوم کے میرے حضور فرمانے لگے کہ اے ابوبکر دیکھو تو صحیح، میں ٹھیک نہیں ہوں، لیکن مجھے تمہاری حالت پہ بڑا رنج ہے، بڑا غم ہے۔ تو ابوبکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ دیکھیں، فوراً آپ ہٹے اور اپنے بازو کو نا ایسے پھیلا کے کہنے لگے یا رسول اللہ دیکھیں نا، آپ کو دیکھ لیا، اب آپ کا ابوبکر بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا ابوبکر کو، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ بس یا رسول اللہ آپ کا دیدار، وہی بات ہے نا کہ شربت دید نے اور آگ لگا دی دل میں، تب تشے دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا۔ حضور کی محبت، حضور کا عشق، اگر میں جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو صحابہ کے عشق کی باتیں بتاتے لگوں نا، کوئی لنگڑا بھی ہو نا، لنگڑے صحابی بھی، انہوں نے بھی حضور سے ایسا عشق کیا، اندھے ہوں انہوں نے بھی ایسا عشق کیا، بچے ہوں انہوں نے بھی ایسی محبت، اور کوئی عورت ہو انہوں نے بھی حضور سے ایسی محبت کی کہ جو اپنی مثال آپ ہے، اپنی مثال آپ۔ یہ تھا حضور صحابہ کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق مصطفیٰ۔ جب یہ عشق تھا نا تو خدا کی قسم مسلمانوں کی تقدیریں عروج پر تھیں۔ ہاں، جب مسلمانوں نے اپنا تعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مضبوطی سے باندھا ہوا تھا اور حضور کا در مضبوطی سے تھاما ہوا تھا، تو آپ یقین کریں، پھر آپ دیکھیں، پھر قرآن فرماتا ہے نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو۔ اللہ کی رسی کیا کوئی لٹک رہی ہے کہ اس کو ہم پکڑ لیں؟ ہاں نہیں نا، لیکن مفسرین فرماتے ہیں بحبل اللہ سے مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا در ہے، حضور کی غلامی ہے۔ جب بندہ حضور کی غلامی مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے تو پھر قومیں دیکھتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان قوم کو عروج عطا فرماتا ہے۔ اور لیکن جب وہ اپنے نبی کے ساتھ غداری پہ آ جاتے ہیں، غداری کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ کہیں کہ یار میں نے تھوڑی کوئی ایسے الفاظ بولے ہیں، آپ نے نہیں بولے، لیکن آپ ان الفاظوں پہ چپ کا روزہ رکھ کے بیٹھے ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ بھی اسی صف میں شامل ہیں۔ ہاں، علماء لکھتے ہیں نا کہ جب لڑکی سے پوچھا جاتا ہے نا کہ بھائی تم نے کیا تم نکاح قبول کرتی ہو، ان سے نکاح کرنے کی تم کیا مجھے اجازت دیتی ہو، تو اس کی جو خاموشی ہے نا اس کی رضا پر دلالت کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ اس کی رضا مندی پہ دلالت کرتی ہے۔ جو باحیا با کردار پہلی لڑکیاں ہوا کرتی تھی، آج تو ماشاءاللہ امام صاحب سے پہلے بولتی تھی ہاں قبول ہے جلدی کرائیں، لیکن وہ آج پہلے کا دور کچھ اور تھا نا، پہلے کے معاملات کچھ اور تھے، اور آج بھی باحیا ماشاءاللہ بہت اللہ کا فضل ہے۔ اور اگر کوئی زبان سے تیز میں بول دے رہی کہ ابھی قبول ہے جلدی کرا دیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بے حیا ہے، لیکن پہلے جو علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے ہدایہ کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر کہ عورت کی خاموشی اس کی رضامندی پہ دلالت کرتی تھی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا کسی ایسے معاملے پہ خاموشی اور پھر یہ کہہ دینا کہ یار یہ تو آئے دن کا معاملہ ہو گیا، پھر اس پہ دیگر دلائل قائم کرنا، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے ڈائریکٹ تو کام نہیں کہ انڈائریکٹ ہم اس صف میں ضرور شامل ہو گئے، چپ کر روزہ رکھ کے۔ ہم جتنا اپنے حساب سے کام کر سکتے ہیں اتنا چراغ ہم ضرور جلائیں، اپنے حصے کا کام ضرور کریں، اور اپنے دلوں میں اور اپنے نسلوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ڈالیں، اپنے بچوں کو حضور کا ادب سکھائیں، اپنے بچوں کو۔ راجو بھائی یہ ان بچوں کو ذرا بھگائیں ان کو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔